معزز سامعین کرام، ایک فتنہ جو انسانوں کے درمیان پھیلایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے بدظن کیا جا رہا ہے اور انہیں دہریہ یا ناستک بنایا جا رہا ہے، اور ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ ایشور کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور یہ پوری کائنات خود بخود ایسے ہی چل رہی ہے، اس کا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے۔ تمہیں کہاں لوگوں نے بیوقوف بنا دیا، اور ایک تم ایسی چیز سے ڈر رہے ہو جس کو تم نے کبھی اپنے مشاہدے میں نہیں لائے ہو، تم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، تم نے اس کو سنا نہیں ہے، تم اس کو جانتے نہیں ہو، تم اس کو پہچانتے نہیں ہو، اور تم جو ہے اس کو رب بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہو، لہٰذا ایسی کوئی بھی چیز اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اور دو قسم کے لوگ اس کے سب سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں، دو قسم کے لوگ۔ ایک تو وہ جو دنیاوی کسی بھی کام کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے استاد کو لازم مانتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی کام ہو اس کو ان کو سیکھنا یا سمجھنا ہوگا تو وہ استاد کو لازم مانیں گے، لیکن جب دین کی بات آئے گی تو دین کے اندر کسی کو اپنا استاد نہیں بنائیں گے، وہ خود مختار ہو جائیں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ بس دین جیسی چیز ہم خود بخود اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہمیں کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی استاذ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو، ایک تو یہ لوگ ہو گئے کہ جن کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے خود بخود، دوسرے وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں عقل جو ہے ہماری یہ بڑی کامیاب چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے، جو یہ بتائے گی ہم وہ مانیں گے، اور جو یہ نہیں بتائے گی وہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس طرح سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو میں نے تجویز کی ہے، میں نے سوچی ہے، کہ ایسے لوگ جو یا تو دنیا میں بہت آگے نکل گئے ہوں، یعنی دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی ساز و سامان ان کے پاس بے شمار ہو، وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو غریب کلاش محتاج ہو جائے اور لاکھ کوششوں کے بعد بھی کوئی راستہ اور وسیلہ اس کو نظر نہ آئے دنیا میں کامیابی کا، وہ لوگ گمراہ ہیں۔ ہمیں کرنا کیا تھا؟ یہ جو بات ہمارے ممبروں سے کہی جاتی ہے کہ آپ قرآن پڑھیے، آپ حدیث پڑھیے، تو اس میں یہ بات خود بخود شامل ہے، ایڈ ہے کہ آپ قرآن پڑھیے بے شک، لیکن آپ نے کتنا پڑھ لیا؟ ایک رکوع پڑھ لیا۔ ممکن ہے وہ رکوع آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہو، اب اس میں علماء سے آپ رابطہ کیجئے تاکہ وہ رکوع آپ کے صحیح سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے احادیث کا مطالعہ کیا، بہت اچھی بات ہے، کیجئے آپ، لیکن اس حدیث کو ایک مرتبہ علماء کے پاس لے کر کے جائیے اور کہیے کہ اس کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ سمجھا ہے، اب آپ مجھے بتائیے اس کا صحیح معنی مفہوم کیا ہے۔ یہ بھی کرنا پڑے گا، اپنے علماء سے جڑنا پڑے گا۔ اور کیا ہوا؟ یوٹیوب پر سب طرح کی چیزیں ہیں، آپ ہیلتھ کے بارے میں کوئی چیز ڈالیے، پوزیٹیو نیگیٹو دونوں ملیں گے آپ کو۔ ایک یوٹیوبر کہے گا کیلا کھانے کے یہ فائدے، دوسرا یوٹیوبر کہے گا کیلا کھانے کے یہ نقصان، اور آپ کہیں گے ارے میں تو زندگی بھر کیلے کھاتا آیا ہوں بھائی، مر ہی جاؤں گا میں تو، جس حساب سے یہ نقصانات بتا رہے ہیں۔ تو یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ پازیٹیو چیزیں اور نیگیٹو چیزیں دونوں ملیں گی آپ کو۔ اب صرف یوٹیوب سے ہی مسئلے کا حل ہوتا، صرف یوٹیوب سے ہی مسئلے کا حل ہوتا تو پھر سارے انسٹیٹیوٹ اور ساری علم گاہیں، ساری درس گاہیں بند کر دی گئی ہوتی، پھر کوئی بھی چیز کھلی باقی نہیں رہتی، کیونکہ پھر تو یوٹیوب آ گیا، جو چاہیں گے ہم اس سے سیکھ لیں گے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یوٹیوب کی ہر چیز ماننے کے قابل نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو اس پیمانے میں ڈالیے پہلے جس کو ہم فلٹر کہتے ہیں۔ اگر دین سے، یوٹیوب دین سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہے تو ہم پہلے اس کو اپنے شہر کے عالم سے سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کے بعد مانیں گے۔ کیا ہمارے یہاں جمعیت اہل حدیث کے اندر مسجد محمدی کے نیچے ایک آفس نہیں بنا ہوا ہے؟ وہ صرف شیخ کو آرام پہنچانے کے لیے آفس ہے، یا رامپور والوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ باقاعدہ وہاں نوٹ لکھا ہوا ہے، وہاں جاتے ہی نہیں لوگ۔
آپ کو کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے، آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی شک ہے، آپ کو دین کے بارے میں کوئی شک ہے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی دین سے ریلیٹڈ آپ کا سوال ہے جس میں آپ جوجھ رہے ہیں، جس میں آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو کہاں جائیں گے آپ؟ مسجد محمدی گڑیا کی دکان پہ جو آفس بنا ہوا ہے جس میں شیخ قمرالزمان صاحب روزانہ 10 سے شام تک، صبح کے 10 سے شام تک عشاء تک بیٹھتے ہیں، وہاں جا کے آپ سوال کریں اور باقاعدہ آپ کی طبیعت کے مطابق، کیا کہتے ہیں نا، نرمی کے ساتھ مسکرا کر کے اور اچھے انداز اور اچھے اخلاق کو اپنا کر کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم نہیں جاتے اور ہم خود ہی اپنے آپ مختار ہوئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگوں کے ذہن جو ہے وہ منتشر ہو رہے ہیں۔ آئیے مختصر سی بات، وقت بہت ہی کم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس تعلق سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا اسلام کی بنیاد ہے۔ وجود کا انکار اسلام سے انسان کو خارج کر دے گا، مسلمان نہیں رہے گا آدمی اگر کوئی اللہ کے وجود کا انکار کرے، اور وجود تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کی کسی صفات کا بھی انکار اگر انسان نے کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھنے والوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ انکار کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے باڈی میں آئرن ہے، میں 1000 بار یہ مثال دیتا ہوں، آئرن مینس لوہا ہوتا ہے۔ ہم نے ہر کتاب میں آئرن کے معنی لوہے کے ہی پڑھے، اور ہمارے پڑھے لکھے ماسٹر حضرات ہیں وہ جانتے ہیں اور معنی بھی ہو سکتے ہیں اس کے، لیکن مین معنی اس کا لوہے کا ہے۔ اب ڈاکٹرز کہتے ہیں باڈی کے اندر آئرن ہوتا ہے۔ میں جاہل آدمی ہوں اس وقت اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ میں نے ڈاکٹری تو پڑھی نہیں ہے، مجھے تو آئرن کا معنی لوہا سمجھ میں آتا ہے۔ اب سمجھائیے مجھے باڈی میں کیسے لوہا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے اگر اس لوہے کو نہیں دیکھا یا وہ لوہا اس لوہے کے جو میں سمجھتا ہوں لوہا مشابہ نہیں ہے تو میں انکار کر دوں گا، نہیں باڈی میں آئرن ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ شوگر کے معنی چینی، میٹھا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجھے دکھاؤ 1 چمچ چینی نکال کے باڈی میں سے، یا 1 چمچ شیرہ نکال کر دکھاؤ۔ جب تک دکھاؤ گے نہیں میں مانوں گا میں جاہل آدمی ہوں۔ تو کیا کریں گے ہمیں کوئی کیا بتائے گا کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے معلوم کیجئے، وہ بتائیں گے باڈی میں شوگر کس لیول کا اور کس طرح کا ہوتا ہے، اور جو اوریجنل شوگر ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی چیز سمجھ میں نہ آنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ اگر میری سمجھ میں نہیں آئی تو میں انکار کر دوں گا، یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس کو سمجھیں 3 طرح سے۔ کاسمولوجیکل آرگومنٹ سب سے پہلی چیز ہے یہ، یعنی کائنات اور خالق کائنات۔ سب سے پہلے یہی تو سمجھیں گے ہم، کائنات اور خالق کائنات۔ اس طرح سمجھیں اس کو کہ کائنات کی موجودگی سے یہ دلیل دینا کہ اس کا کوئی خالق پیدا کرنے والا لازمی طور پر ہے۔ ایک مثال لے لیتے ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر ہیں، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا اور ایک پارسل ہمارے دروازے پر رکھا چھوڑ گیا۔ ہم نے دروازہ کھولا، پارسل اٹھایا، لیکن دینے والے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہیں دکھ رہا ہے۔ کیا تصور کیا جائے گا؟ ہر دنیا کا عقل مند آدمی یا کم عقل مند آدمی یہی تصور کرے گا کہ اس پارسل کو کوئی رکھ کر کے گیا ہے تبھی یہاں پہنچا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ یہاں پر جب تک رکھا نہیں تھا تو یہاں رکھا نہیں گیا تھا، اب رکھ دیا ہے تو اس لیے یہاں رکھا ہوا ہے۔ اب ایک ناستک، ایک دہریہ کیا کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ تو میں تسلیم کر لوں گا کہ اس پارسل کا کوئی رکھنے والا ہے، لیکن اس پوری کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ وہ چھوٹا سا پارسل جو دروازے پر رکھا ہوا ہے اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ اس کا کوئی رکھنے والا ہے تبھی یہاں پہنچا ہے، لیکن اس رب حقیقی کو ماننے کو تیار نہیں ہے جسے پوری اس کائنات کو بنایا ہے، اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھا نہیں ہے۔ تو دیکھا تو نے پارسل والے کو بھی نہیں ہے، کیا پتا کون رکھ کے گیا ہے؟ مرد آیا تھا، عورت آئی تھی، بوڑھا آیا تھا، جوان آیا تھا، پڑھا لکھا آیا تھا، غیر پڑھا لکھا آیا تھا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اس کی رکھنے والے کی کوئی ڈیٹیل اس کے پاس نہیں ہے، لیکن کہہ رہا کہ نہیں یہ پارسل کسی نے رکھا ہے تبھی یہاں پہنچا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہر چیز جو وجود میں آتی ہے اس کا کوئی کیس ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ بنا سبب کے یا بنا کسی سبب کے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ کائنات وجود میں آئی ہے، لہذا اس کا بھی کوئی سبب ہے، اور وہ سبب صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس کے حکم سے یہ کائنات پوری کی پوری وجود میں آئی ہے۔ عقلی انداز میں اس کو 4 طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں، 4 طرح سے۔ پہلی چیز، ہر چیز جو وجود میں آتی ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہی ہے، ہو ہی نہیں سکتا یہ مسجد ابو بکر پہلے نہیں تھی۔ اب ہم یہ تصور کر لیں کہ نہیں، کرا کسی نے کچھ نہیں ہے،
نہ شکیل بھائی کی کوئی محنت ہے، نہ شداب بھائی کی کوئی محنت ہے، نہ جماعت کی کسی اور ساتھی کی کوئی محنت ہے، بس خود بخود وجود میں آ گئی۔ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی چیز بنے گی تو اس کا کوئی بنانے والا لازمی طور پر ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز خود بخود وجود میں آ جائے۔ دوسرا پوائنٹ، کائنات، زمین، آسمان، ستارے، انسان ایک وقت میں موجود نہیں تھی، پھر بھی وجود میں آئی۔ کوئی بھی چیز یہ نہیں تھی، اب وجود میں آ گئی، تو ظاہر سی بات ہے ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح تیسرا پوائنٹ، اس کے وجود میں آنے کے لیے کوئی طاقتور، علم والا، ارادہ رکھنے والا خالق ہونا چاہیے۔ یعنی یہ خوشبو کا آئٹم ہے، اس کو بنانے والا جو ہوگا وہ اس سے ایک تو زیادہ طاقتور ہوگا، زیادہ مائنڈڈ ہوگا، اس کے اندر تو مائنڈ ہی نہیں ہے، زیادہ مائنڈڈ ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ طاقت رکھتا ہوگا، علم رکھتا ہوگا، تبھی یہ وجود میں آئی ہے۔ اس پوری کائنات کو بنانے والا سرو شکتیمان ہونا چاہیے۔ یعنی دنیا میں کتنی کتنی بڑی طاقتور چیزیں ہیں، آپ نے دیکھا کتنی کتنی مخلوق طاقتور ہے، ڈائناسورس بھی گزرے ہیں یہاں پر، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ ویل مچھلی، شارک مچھلی اور درندے، چرند پرند، سب کتنی کتنی طاقتور چیزیں، کتنی کتنی باریک چیزیں، اور ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے اور اس لیے اللہ کا انکار ہو رہا ہے۔ جب یہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بنانے کے بعد وجود میں آ رہی ہے تو یہ دنیا بھی طاقتور اللہ، علم والے اللہ اور خالق اور مالک اللہ نے پیدا کی ہے۔ چوتھی چیز، وہ خالق اللہ تعالیٰ ہے جس کا وجود ازلی اور ابدی ہے، ازلی اور ابدی۔ آپ کو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دنیاوی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے تو یہ تمام کی تمام چیزیں ٹائم کے اندر ہیں۔ ہم کہیں گے موسیٰ کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 4000 سال، اور فلاں نبی کو کتنے ٹائم ہو گئے؟ 10,000 سال، فلاں نبی کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 20,000 سال، ایسے ہم کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم دنیا کے بالکل آخری مرحلوں پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے اسٹارٹ ہوئی ہے یہ، پھر ہم اس کے جب باہر جانا چاہیں گے تو پھر ٹائم ختم ہو گیا۔ اب تمام کی تمام مخلوقات ٹائم کے اندر ہے اور اللہ رب العالمین ٹائم کے باہر ہے، جس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کہ وہ کب سے ہے، بس آپ کو ماننا پڑے گا صرف کہ وہ کب سے ہے۔ اسی طرح دیکھیں، ہر مخلوق کا ایک خالق ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں اس کا بنانے والا ضرور ہوگا۔ بتاتے نا لوگ بچوں کو، یہی دہریہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ٹرین کس نے بنائی، جہاز کس نے بنایا، کمپیوٹر کس نے بنایا، بلب کس نے بنایا، تو یہ کس نے بنایا کیا مطلب ہے؟ میں نہیں مانتا، خود بخود بن گئی ساری چیزیں۔ مطلب دنیا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بنانے کے بعد بنی، اور یہ کمیونسٹ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بنی، اس کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، یہ عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اور یہ وسیع اور عریض کائنات خود بخود نہیں بن سکتی، اس کے پیچھے ایک قادر، حکیم اور علیم خالق کا ہونا لازم و ضروری۔ اگر آپ اس کا انکار کر رہے ہیں عقل کے اعتبار سے تو آپ کو ان تمام چیزوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ قرآن سے دلیل لیتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ طور آیت نمبر 35 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیا یہ کسی چیز کے بغیر پیدا ہو گئی ہے؟ یہ جو کائنات ہے، یہ مخلوق ہے، یہ کیا کسی چیز کے بغیر پیدا ہو گئی ہے یا خود اپنے خالق یہ خود ہے؟ یعنی یہ پوری کائنات، پورا عالم خود بخود پیدا ہو گیا ہے۔ اب یہاں اللہ بندوں سے سوال کر رہا ہے کہ یہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے؟ تو سب جانتے ہیں کہ یہ خود بخود پیدا نہیں ہوا، اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوق خود اپنی کریٹر نہیں ہو سکتی۔ ہم سب کریشن ہیں، کریٹر نہیں ہے۔ کریٹر تو اللہ رب العالمین ہے، ہم سب بنائے گئے ہیں۔ ہماری تو حالت 15 سال تک یہ رہتی ہے کہ ہم سے نہ کمانا آئے، نہ بولنا آئے ڈھنگ سے، نہ چلنا آئے ڈھنگ سے، سب کچھ اللہ رب العالمین ہمیں سکھاتا ہے، کسی کے ذریعے سے سکھاتا ہے۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے۔ ہماری عقلیں اس بات کو تسلیم کرنے کے بجائے الٹا اس کا انکار کریں، یعنی کائنات کی موجودگی، ترتیب، توازن اور قوانین سب اس بات کی دلیل ہیں کہ اسے ایک خالق نے پیدا کیا ہے، اور وہ خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ دوسری چیز دیکھیے، مورل فطرہ آرگومنٹ، یعنی کہ فطرت انسانی، یہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اختلاف نہیں کیا، یعنی مسلمانوں کو دی ہو فطرت اور غیروں کو نہ دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فطرت سے نوازا ہے، اس کو سمجھیں۔ ہر انسان کے دل میں ایک فطری احساس، یعنی فطری احساس بندگی ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی کے ٹھوکر لگے، ہے بھگوان، ہے اللہ، ہے ایشور، جیسے تکلیف
جتنی تیز تکلیف پہنچتی ہے اتنی تیز اس کی فطرت یہ دلالت کرتی ہے کہ اس کو پکارو جس کی طرف سے یہ تکلیف آئی ہے اور جو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ کئی مرتبہ تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ یہ دہریے جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے منہ سے بھی ہائے اللہ نکل گیا، ٹھوکر لگی تو ان کے منہ سے بھی ہائے اللہ نکل گیا، کیونکہ فطرت پر قابو نہیں رکھ سکتا کوئی بھی اپنی۔ جو فطرت اللہ نے بندے کے اندر ڈالی ہے اس پر انسان قابو نہیں رکھ سکتا۔ نیکی اور برائی کی پہچان ہر کسی کو ہے، فطرت ہے اللہ رب العالمین کی جانب کی طرف سے، سب کو پتا ہے۔ آپ ابھی باہر سبیل لگا لیجئے، جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی، سب کہیں گے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ یہ چیز اللہ رب العالمین نے بندے کے اندر پیوست کر رکھی ہے، اور کسی برتر ہستی کی طلب موجود ہوتی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو اکیلا جب محسوس کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت ضرور ہو جو میرے سر پر ہاتھ پھیرے، جو مجھے دلاسا دے، یا جس کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو سکون اور راحت میں ڈال سکوں۔ کوئی ایسی ہستی ہونا ضروری ہے۔ یہ فطرت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایک خالق اور معبود موجود ہے، ایک خالق اور معبود موجود ہے۔ اس کو بھی چار طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں فطرت۔ پہلی چیز، انسانی فطرت یعنی فطرہ میں اچھے اور برے کی پہچان کا بیج رکھا گیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ نہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر اپنے پاس سے ہے یہ کہ کوئی بھی اچھا کام کیا جائے ان کے سامنے وہ ان کو برا ہی سمجھیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی برائی کی جائے اس کو اچھا ہی سمجھیں۔ لیکن نہیں، انسان چاہے اس کو رد کر دے، نہ مانے، لیکن اس کا دل گواہی دیتا ہے یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے، اور یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا، یہ اخلاقی شعور سب انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ اخلاقی شعور جو ہے اچھائی اور برائی کا سب انسانوں میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ مختلف زبانوں، قوموں یا مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ چیز ڈالی ہے۔ تیسری چیز، اگر یہ شعور صرف مادی یا اتفاقی ارتقاء سے آیا ہوتا، یعنی بائی چانس کسی کے ساتھ ہو گیا ہوتا، بائی چانس کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوتا، اگر اس طرح سے ہوتا تو سب میں یکساں اور پختہ نہ ہوتا۔ اب یہ سب میں یکساں اور پختہ ہے، سب میں یکساں اور پختہ نہ ہوتا۔ اور چوتھی چیز، اس کا سب سے معقول ماخذ ایک ایسا اخلاقی خالق ہے جس نے انسان کو یہ احساسات عطا کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ احساسات انسان کو عطا کیے ہیں، اس کی فطرت اس کو اس پر ابھار دی کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید سے اگر ہم اس کی دلیل لیں تو قرآن بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے اس بات کی کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی فطرت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اور ہر انسان بنا اللہ کو مانے ہوئے اپنی فطرت کو محسوس کرتا ہے، اپنی فطرت کو محسوس کرتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، جیسے یہ دہریے کہتے ہیں نہیں دکھا تو ہم نہیں مانیں گے، تو ہر شخص کو اپنے اپنے طور پر جو تکلیف پہنچتی ہے، جو درد ہوتا ہے، پیر میں چوٹ لگ گئی، ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، کیا وہ درد نظر آتا ہے؟ یا کسی ڈاکٹر نے آپ سے کہا کہ دیکھیے میں آپ کا ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ کر کے دکھاتا ہوں، آپ کو درد دکھے گا؟ دکھا درد آج تک کسی کو؟ درد صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ اب آپ دنیا کی عقلوں کو ملا دیں اور اس پر ریسرچ کریں، اس پر سارے سائنسدانوں کو لگا دیں اور کہیں مجھے درد دیکھنا ہے، جب تک دکھے گا نہیں میں مانوں گا نہیں۔ مت مانیے، آپ تڑپتے رہیے، ایسے مر جائیے تڑپ تڑپ، درد آپ کو نہیں دکھے گا۔ ہوا آپ کو نہیں دکھے گی، ہوا کس کلر کی ہے، کیا ہے ہوا، دکھتی ہے کبھی کسی کو؟ محسوس کر سکتا آدمی، دیکھ نہیں سکتا۔ آپ پہلے ان چیزوں کا انکار کریں نا، آپ کہاں اللہ کی ذات پر پہنچ گئے بھائی؟ وہ تو بہت بات کی چیز ہے۔ آپ پہلے درد کا انکار کریے کیونکہ وہ دکھتا نہیں ہے، آپ پہلے ہوا کا انکار کریے کیونکہ وہ نظر نہیں آتی، دکھتی نہیں ہے۔ کریے انکار، اس کا تو نہیں کریں گے، اس کا تو نہیں کریں گے، کہیں گے محسوس ہو رہا ہے۔ تو بس اللہ رب العالمین کی ملکیت بھی محسوس ہو رہی ہے، اس کی قدرت بھی محسوس ہو رہی ہے، اس کی نشانیاں بھی محسوس ہو رہی ہیں، سب کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محسوس نہیں ہو رہی، آپ کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان خود بخود اللہ کو پکارنے لگتا ہے، خاص طور پر مصیبت میں، جو اس کے فطری یقین کی دلیل ہے۔ اور تیسری چیز، ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ، یعنی نظم و ترتیب کا مشاہدہ۔ نظم و ترتیب، نظم مطلب جو بھی اللہ رب العالمین نے چیزیں بنائی ہیں اور اس کی جو ترتیب کو بنایا ہے اللہ رب العالمین نے، اس کا مشاہدہ۔ کائنات میں ہر چیز ایک خاص نظم، مقصد اور ترتیب کے ساتھ ہے، خاص نظم اور مقصد اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جیسے زمین کا سورج کے گرد گردش کرنا،
ہم اب تک کیا سمجھتے تھے؟ یوں گھومتے، یوں نہیں گھومتے. قرآن کہہ رہا ہے ایک دوسرے کے مدار میں تیر رہے ہیں، ایک دوسرے مدار میں یہ لوگ جو بھی یہ مخلوقات ہے یہ سب تیر رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا، سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، زمین چاند سے نہیں ٹکرا سکتی، یہ سب مدار میں تیر رہے ہیں. جیسے زمین کا سورج کے گرد گردش کرنا، پانی کا چکر، انسانی جسم کا نظام. انسانی جسم کے نظام کو آپ دیکھیں، وہی شروع میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی تھی. انسانی جسم کے نظام، آواز ہے، آواز دکھتی ہے کسی کو؟ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ دکھتی؟ کسی نے دیکھی آواز؟ مجھے دکھائیے. وہی چیز اپلائی ہوگی کہ آواز مجھے دکھائیے. جب تک آپ آواز دکھائیں گے نہیں میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا تو میں نہیں مانتا. نعوذ باللہ. آواز مجھے نظر نہیں آتی، آواز کو کیا کرتا ہے؟ سنا جاتا ہے. دکھا نہیں سکتا کوئی نہیں دکھا سکتا کہ آواز کس کلر کی ہے، کیسی ہے، کہاں سے کیا ہے. نہیں، آواز کو نہیں دکھایا جا سکتا. انسانی جسم وغیرہ یہ سب خود بخود ایک اتفاقاً نہیں ہو سکتا. کائنات میں قوانین جیسے فزکس ہے، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، بڑی اہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ اس میں دیکھیں، اس میں مکمل ایک ترتیب ہے، اسی ترتیب کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. اگر وہ ترتیب بگڑ گئی تو کام بگڑ جائے گا، اور ان لوگوں کے کام بگڑتے بھی ہیں ترتیب کے بگڑنے کی وجہ سے. اگر اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے تو کام بگڑتا کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں، زمانے سے دن ہو رہا ہے، شام ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، زمینوں سے غلہ ہو رہا ہے، آسمانوں سے بارشیں برس رہی ہیں. یہ تصور کرنا کہ ہم چھوٹے چھوٹے آوشکار کریں تو اس کے لیے ترتیب ضروری ہے، اس کے لیے وقت لگنا ضروری ہے، ان کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے، اور کائنات کے لیے کسی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ عقل کے بالکل پرے ہے. اور یہ پاگل ٹھہرتے ہیں، یہ کمیونسٹ دہریے پاگل ٹھہرتے ہیں ان باتوں سے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مان رہے ہیں، اور جو بڑی چیز ہے، بڑی طاقت، اس کا بیوقوف انکار کر رہے ہیں. اس کا پہلی چیز، کائنات میں قوانین جیسے فزکس، بایولوجی، کیمسٹری بڑی اہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہی ہیں. دوسری چیز، زمین کی زندگی کے لیے انتہائی ناپ تول کے ساتھ سازگار حالت، یعنی زمین کو کب کیا چاہیے، کس چیز سے کیا پیدا ہوگا، یہ اللہ رب العالمین نے طے کر رکھا ہے، اور اسی کی قدرت سے یہ ہوتا ہے. اسی کی قدرت سے یہ ہوتا ہے، اس کی قدرت کے بنا یہ چیز نہیں ہو سکتی. تیسری چیز، پیچیدہ اور مقصدی ڈیزائن ہمیشہ ایک ڈیزائنر کی نشاندہی کرتے ہیں. آپ ایک پینٹنگ بنائیں اور پھر پینٹنگ بنانے کے بعد کہہ دیں کہ نہیں تو خود کو خود وجود میں آئے. ارے جب پینٹنگ موجود ہے تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے لیے کوئی پینٹر ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا پینٹنگ ہے اور پینٹر نہیں ہے. کوئی ڈیزائننگ آپ نے دیکھی تو یہ خود ڈیزائننگ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اس کا ڈیزائنر ہوگا. بنا ڈیزائنر کے ڈیزائن کیسے بن سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور چوتھی چیز، سب سے معقول نتیجہ، ایک حکیم اور بالاختیار خالق کا یہ نظام بنا ہے. اس نظام کو دیکھ کر کے آپ پہچانیے اللہ رب العالمین کو کیوں نہیں آتا پہچان. یہ زبان پر ذائقہ چکھنے کی قوت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. ہم کیوں اپنی مرضی سے اس کو گھٹا اور بڑھا نہیں سکتے؟ آپ دیکھیں، ایک وقت ایسا بھی انسانی جسم کے اندر آتا ہے کہ زبان کے اندر سے یہ تاثیر سلب کر لی جاتی ہے، کھینچ لی جاتی ہے کہ پھر زبان ذائقہ نہیں بتاتی. ناک کا کام ہے خوشبو اور بدبو کا احساس دلانا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ یہ خوشبو اور بدبو کا احساس دلانا ختم کر دیتی ہے. اسی طرح انسانی جسم کے اندر نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اپنے وقت پر کام کرتی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. اگر اس کا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، تم اس کے سب کچھ اور یہ سب ایسے ہی ہے، تو کیوں نہیں کر لیتے اس کو صحیح دوبارہ سے؟ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں. قرآن میں دیکھیں آپ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں. عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانیاں. یعنی اللہ رب العالمین خود چاہتا ہے کہ تم اس کی کائنات میں غور و فکر کرو اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچانو. اب ہم ہیں تو لام پیش گو، آتا ہمیں کچھ ہے نہیں، نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، نہ اہل علم سے کوئی تعلق ہے، نہ اہل علم کا کوئی مطلب عقل بھی محدود اور علم ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے، اور مشاہدات سے بالکل دور، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں.
اتنے عظیم اور مربوط نظام کا ہونا ایک عظیم مدبر اللہ کے وجود کی روشن دلیل ہے، اللہ کے وجود کی روشن دلیل ہے۔ آخری نقطہ اور نتیجہ آپ دیکھیں، کائنات کی تخلیق خالق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کائنات وجود میں آئی ہوئی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خالق ہے۔ انسان کی فطرت معبود کے وجود پر دلیل ہے، انسان کی فطرت معبود کے وجود پر دلیل ہے۔ تیسری چیز، کائناتی نظم یعنی حکمت والے قادر مطلق کے وجود کا ثبوت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہماری سیاکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرمائے۔ اے اللہ ہمیں معتبر ذرائع سے قرآن و سنت کا صحیح علم عطا فرما دے، ہمیں معتبر ذرائع سے قرآن و سنت کی خیرت رکھنے والے علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنی جماعت سے چمٹنے کی اور جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل علم چاہے دنیاوی لائن کا علم رکھنے والے لوگ ہوں یا اخروی لائن کا علم رکھنے والے لوگ ہوں، ان سے سیکھنے کی، ان سے مسئلوں کو سمجھنے کی اور ان کی مجلس کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا